لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے۔ جیسے آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اتفاق کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ربنا امس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ، اور یہاں نوٹ یہ نزلہ ہے، نزل ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے، حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے۔
لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید الانتقام بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کسی کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے۔ وہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات جو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت عقل کی پختگی، محکم آیت، پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کے ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس و بنیاد وہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہے وہ سب محکم ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال۔ لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب سے، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کریں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں۔ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شے، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی، یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہے کہ ان میں سے دو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئی جو پہلے واضح نہیں تھی، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے، اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام۔ کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس جو ہے وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات وہی نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ،